وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانہ بھی معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. افسوس ہے قرآن تیری جانب والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. صاحب سب اعزاز و تقریم، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ناچیز پر تفصیل انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھانے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا صحیح تعلق نصیب فرما دے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بغیر تعلق اور نسبت سے کمال حاصل کر سکے. ہر چیز کو نسبت اور تعلق سے کمال حاصل ہوتا ہے. لکڑ میدان میں جنگلوں میں پڑی ہے بیکار ہے، وہی لکڑ اگر کسی باکمال استاد کے ہاتھ میں آ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بازار میں قیمت لے کر آتی ہے. امیر بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، غریب بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ اتنی قیمتی بن چکی ہے کہ دنیا اس کی قیمت ڈال رہی ہے. یہ مقام کب حاصل ہوا؟ جبکہ اسے ایک باکمال استاد کا ہاتھ لگا، تعلق اور نسبت نصیب ہوئی. تو میرے محترم، بڑا ہوا زمین پر ایک لوہے کا ٹکڑا بیکار پڑا ہے، ہر شخص دیکھ کر جا رہا ہے. اگر وہی ٹکڑا کسی باکمال استاد کے ہاتھ میں آ گیا، اس سے تعلق اور نسبت جڑ گئی، وہ ایک چاقو بن کر بازار میں آ جاتا ہے تو اس کی بھی قیمت امیر اور غریب ڈالتے ہیں. تو یہ کمال کب حاصل ہوا؟ جبکہ ایک باکمال استاد کے ہاتھ میں آیا، نسبت اور تعلق نصیب. تو میرے محترم، بندہ کو جب تک خدا اور رسول کا تعلق نصیب نہیں،
اس وقت تک بندہ بھی بندہ نہیں، بندہ بیکار ہے۔ بندہ اس وقت بندہ بنتا ہے جبکہ بندے کو خدا اور رسول کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا اور رسول کا تعلق نصیب نہیں، اللہ کریم نے اسے بندہ اور انسان کہنا بھی گوارا نہ فرمایا، فرما دیا اولئک کالانعام، وہ چار پایا ہے، بندہ ہی نہیں، انسان ہی نہیں، چار پایا ہے۔ مگر چار پائیوں سے بکریاں بھی ہیں، تمبی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، کتے اور خنزیر بھی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا بل ہم اضل، وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہے۔ تو میرے محترم دعا فرمائے کہ اللہ کریم ہمیں خدا اور رسول کا صحیح معنی تعلق نصیب فرما دے۔ سیاہ فام ہے، حقیر اور کوجا ہے، گھر میں ہے تو بے قیمت ہے، کنبے میں ہے تو بے قیمت ہے، بچوں میں بیٹھا ہے تو بے قیمت ہے۔ جس کے کوچ اور کوڑ کو لوگ دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، مسخریاں تاڑیاں بجائی جاتی ہے، اسے گلیوں میں نہیں گزرنے دیتے، اور اتنا بے قیمت ہے کہ لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسی سیاہ فام کو، حقیر اور کوشے انسان کو جب محبوب کبریا باکمال شخصیت کی معیت، صحبت، اجلاس، منگ نصیب ہوا، اللہ کی قسم اعتماد کی نگاہ سے جب سیدنا بلال نے نبی کے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کی قسم خدا کھا رہا تھا، اور اس قدر اعتماد کھایا، اپنی جان کا بیمہ کر دیا، آپ کی غلامی کا سوگ گلے میں ڈال دیا۔ اب خدا سے سوال کریں، اللہ میاں اس بلال کی جان و ایمان کی کتنی قیمت بنائی؟ اللہ فرماتے دیکھ لو، چلتا بلال فرش پر ہے، اس کے جوتے کی آواز جنت سے سنائی دے رہی ہے۔ جب بلال وہی حقیر اور پہنچا جس پر لوگ مذاق کرتے تھے، جب محبوب کبریا کی معیت نصیب ہوئی، اجلاس اور سنگ، تعلق اور نسبت نصیب ہوئی، جب بلال فرش پر قیام کرتا ہے، قیام کی حالت میں خدا کی رحمت آ کر طواف کرتی ہے، خدا کے فرشتے ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے بلال اگر اس وقت خدا کی رحمت کو طواف کرتے دیکھ لیتے، خدا کے فرشتوں کو ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے دیکھ لیتے، قیامت آ جاتی، مگر تو اس قیام کو نہ چھوڑ۔ تو میرے محترم یہ مقام کب حاصل ہوا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اور تعلق ہوئی۔ میرے محترم وہی بلال ہے جو زمین پر چلتا ہے، زمین اس کے قدموں کو چومتی ہے، آسمان مرحبا کہتا ہے، فرشتے اس کے عمل پر رشک کھاتے ہیں، جنت کے حوریں قرآن اندازی کرتی ہیں، اللہ میاں بلال ہمارے حصہ میں دے دے، ایک کہتی اللہ میاں بلال ہمارے حصہ میں دے۔ تو یہ وہ کون بلال ہے جسے لوگ حقارت کی نگاہ دیکھتے تھے، لوگ جس کے حسن پر مسخریاں اڑاتے تھے، تاڑیاں بجاتے تھے، مگر قیمتی کس قدر بن گیا؟ سید القونین رحمت عالم فرماتے ہیں جب میں بلال کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی قلبی سکون حاصل ہو جاتا، اور حضور فرماتے تھے ارے اپنا یاد تھا۔ تو میری محترم اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا صحیح تعلق نصیب فرما۔ دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سب دنیا کہتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دعویٰ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کی حقیقت کو آج کے مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ یہ اتنی صاحب کمال ہے کہ یہی ہمارے دکان کا کپڑا جب ایک گز نکلا بچے کا کرتا بنا، جب بچے کے وجود سے لگا تو وہ ناپاک ہو گیا۔ ایک آنکھا پاؤں نکل کر چوری بن کر خدا کے قرآن کے ساتھ اس نے نسبت تعلق جوڑا تو وہ اتنا قیمتی بنا کہ چھوٹے بھی چوم رہے ہیں، بڑے بھی چوم رہے ہیں، اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کی پرست کا گتا نقلی گتا ہے، بے قیمت ہے، جو اصلی گتا ہے وہ دفتری کتابوں میں ہے، وزراء کی کتابوں کو لگا ہوا ہے، صدر مملکت کی کتاب کو لگا ہوا ہے۔ یہ بے قیمتی اور نقلی گتا دیکھ لو، جب اس قرآن سے نسبت تعلق جوڑتا ہے تو اب اتنا قیمتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کی بےعدلی کر سکتی ہے؟ کوئی ہے جو اس پر پاؤں رکھے؟ اسے مار مار تباہ و فلاح کر دیں گے۔ اب یہ اتنا قیمتی ہے کہ اسے بچے بھی چوم رہے ہیں، بڑے بھی چوم رہے ہیں۔ میرے محترم آپ کے ملک پاکستان کی برس کا معمولی کاغذ جو اصلی کاغذ ہے وہ دفتری کتابوں میں لگا ہوا ہے، وہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے لفظوں سے بے وجود چکا ہے۔ اب یہ کتنا قیمتی ہے؟ ولی کی نگاہ بھی اسے دیکھتی ہے، عالم کی نگاہ بھی اسے دیکھتی ہے، چھوٹے کی اور بڑے کی نگاہ بھی اسے دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا جوان جو اس کتاب کے ور کو جلا دے؟ احتجاج کریں گے، ہڑتالیں کریں گے، اسے مار مار کے تباہ و پندار کر دیں گے، مگر اس ور کی کب قیمت بنی؟ جبکہ اس کا تعلق اللہ کی برکت کتاب سے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ اتنی صاحب کمال کتاب ہے جو
سیڑھی سے نسبت تعلق جوڑتی چلے وہ پاک ہوتی چلی گئی. اگر جس ریل پر رکھے تو وہ بھی پاک ہے, جس ہاتھ نے پکڑا وہ ہاتھ بھی پاک ہے, جس نگاہ نے دیکھا وہ نگاہ بھی پاک ہے, جس زبان نے پڑھا وہ زبان بھی پاک ہے, جس سینے اور دل میں چلا گیا وہ دل بھی پاک ہے. تو میرے محترم صرف اتنے تک نہیں ہے, آپ اس کے بھیجنے والے مالک حقیقی سے سوال کریں, اللہ میاں یہ کتاب کیا ہے ہمارے. آپ سب درود شریف پڑھ لیں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ کریم نے فرمائے پیارے اعلان فرما دو, ہم نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی اس کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے شفا رحمت بنا کر بھیج دیا. پیارے رب یہودی بھی بندے, مجوسی بھی بندے, منافق بھی بندے, کافر بھی بندے, مشرک بھی بندے. میرے پیارے رب بندوں میں سے کن کے لیے تو نے اپنی کتاب کو شفا رحمت بنا کر بھیجا. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, میں نے اپنی کتاب کو مومنوں کے لیے شفا رحمت بنا کر بھیج دیا. وہ مومن کون ہے؟ لا الہ, سب کہو. جتنا نام کو کھینچ کر پڑھو گے اتنی ہی یہ زنگال ختم ہوتے چلے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف جگارے کا اثر ہے, 15 منٹ کے بعد یہ قرآن کا معجزہ ہے, سینہ کھل جائے. آپ گھبرائیں نہیں. تو میرے محترم ساتھیوں, مومن کون؟ جس نے کہہ دیا لا الہ, کوئی نہیں الہ, کوئی نہیں معبود, لا الہ, کوئی نہیں عبادت کے لائق. عبادت سجدے کا نام نہیں, عبادت رکوع کا نام نہیں, عبادت قیام کا نام نہیں. سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا جنگلوں میں کھڑے ہو, پیاس لگی ہوئی ہے, زبان خشک ہے, چل نہیں سکتے, پانی کا کوئی وسائل نہیں, اس خدا سے پانی مانگنا عبادت. جنگلوں میں پانی کس سے مانگے؟ سب کہو لا الہ, اس کے ماں سوا اور کوئی ذات نہیں جو تمہیں پانی پلا سکے. سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا جب جنگلوں میں کھڑے ہو دیکھتے ہو کہ کوئی اسباب نہیں اور ادھر ادھر کوئی آبادی نہیں, بھوک سے نڈال ہو, ایک قدم نہیں چل سکتے, آپ نے فرمایا روٹی اس سے مانگنا عبادت. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں جنگلوں میں پہاڑوں میں چل رہا تھا, چلتے چلتے میں نے ایک پہاڑ کے کونے سے گزر کر جب دوسرے پہاڑ پر گزرا تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ میں نے پائی جہاں تازے تازے روٹیاں آئی ہوئی کچھی پڑی ہے. میں وہی کھڑے سوچ رہا تھا کہ راضی یہ کیسے, یہاں تو کوئی آبادی نہیں, جنگل ہی جنگل, پہاڑ ہی پہاڑ, یہاں یہ روٹی کیسے, یہ ٹکڑے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اب یہ فکر کر رہا تھا, اسی فکر میں کھڑے سوچ رہا تھا, دیکھتا ہوں ایک کوا آ گیا,
جس نے ان روٹیوں پر آ کر بیٹھے اور اس نے اپنے چونچ میں ایک روٹی دی، جلدی سے اڑ پڑا. میں نے کہا راضی سوچ یہ جو جا رہا ہے بیٹھ کر کھاتے کوئی راز کی بات ضرور ہے، اب جلدی کرو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی چلتے چلو، دیکھو تو صحیح کہ یہ کوا روٹی کہاں لے جاتی. آپ نے فرمایا کہ میں نے جوتا اتار کر اس کوے کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا. ایک دو فرلاگ دوڑتے دوڑتے کوا ایک پہاڑ کے کونے میں اتر گیا اور میں نے دیکھا تو وہ جب اترا تو ایک جوان ہے جو پہاڑ کے سائے میں آرام سے سیدھا سویا ہوا، اس کے سینے پر جا کر بیٹھ کے روٹی کو اپنے پنجوں کے قوم کے نیچے دے دیا، اپنی چون سے روٹی توڑ توڑ کر اس کے منہ میں دے رہا ہے. اور جب وہ اس کے منہ میں دیتا ہے تو یہاں میں کہتا ہوں الحمدللہ. اور میں نے آسمان کی طرف سرا اٹھا کر میں نے اللہ سے بات کی، پیارے رب سے تو نے جو وعدہ کیا اور جو تو نے تعالیٰ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے پیارے رب سچ ہے کہ تو جب ماں کے پیٹ میں دے سکتا ہے روزی تو یہاں بھی کھلا سکتا. اس کمی نے بڑے آرام سے روٹی توڑ توڑ کر اس جوان کو کھلا دی اور میری نگاہیں اسی پر، میں بھی دیکھتا رہا. پر جب کھلا دی روٹی ختم ہو گئی تو کوے نے اپنی چونچ کو اس کے منہ پر پھیرنا شروع کر دیا. تو میرے دل میں پھر خیال آیا راضی کوئی بات ضرور ہے، اس بندے کے ہاتھ بھی نہیں ہے جو اس کے منہ میں کوا صاف کر رہا ہے. جب کوا منہ صاف کر کے اڑا تو میں اس بندے کے قریب ہو گیا. جب قریب ہوا تو اس بندے کی زبانی میں نے خدا کا ذکر سنا. وہ کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ. میں نے اس سے پوچھا درویش میں نے دیکھا تو اس کے دونوں بازو نہیں تھے، دونوں ٹانگیں بھی نہیں، باقی سب وجود تندرست ہے، تیرا حساس برداشت. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کتنا عرصہ دراز ہوا اس حالت میں؟ وہ کہتا ہے جی 40 سال گزر گئے. اور میں نے اس سے پوچھا کسی چیز کی کمی ہو ضرورت ہو تو بتاؤ درویش. ایسے دیکھ کر رو پڑے، فرمانے لگے بھائی درویش مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ جس چیز کی میں نے یہاں بڑے بڑے چاہت کی دنیا کے پورے خزانے مجھے وہ کھلا رہا ہے، مجھے سوائے اس ایک ذات کے اور کسی کی ضرورت بھی نہیں. لا الہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم رکوع کرتے ہیں بس عبادت کا حق ادا ہو گیا، سجدہ کرتے ہیں عبادت کا حق ادا ہو گیا. نہیں نہیں، جنگلوں میں کرے ہو مدد کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک خدا سے مدد مانگنا عبادت. کیوں؟ اس کے ہاتھ صاف ہیں. اگر تم نے مدد مانگی زمینوں سے وہ مدد کرا سکتا ہے، آسمانوں سے بھی مدد کرا سکتا ہے، حیوانوں سے بھی مدد کرا سکتا ہے. اس کے اسباب ہیں، پوری مخلوق پر اس کا تسلط ہے. اس کا دعویٰ ہے تبارک الذی بیدہ
حضرت اللہ کا نیاز منت بھی کیسی ہوتی تھی. تو بنی اسرائیل عورت بھی کتنی نظر کا معافی بس اللہ میں زبان سے شکریہ ادا کروں. تو نے میرے پیٹ میں بچہ پیدا کر دیا. اللہ نہیں تیرے دروازے پر عرض کرتی ہوں کہ جو کچھ تو نے میرے پیٹ میں پیدا کر دیا انی نظر تولا کا میں نے نظر مان لی واسطے تیرے معافی بطنی محررہ جو چیز تو نے میرے بدن میں پیدا کر دی اسے تیرے نام پر آزاد کروں گی. تو نظر کس کا حق بنایا بنی اسرائیل کی بیویاں نے؟ زور سے بول لو. نظر کے نام چار ہے. نظر بھی نظر کو کہتے ہیں, نیاز بھی نظر کو کہتے ہیں, منت بھی نظر کو کہتے ہیں, منوتی بھی نظر کو کہتے ہیں. یہ چار نام ہیں ایک نظر کے, اور نظر کے چار نام. یعنی نظر خدا کا حقوق ہے. جب جو چیز خدا کے حق میں آ گئی اسے ہم کہتے ہیں کہ عبادت ہے. یہ اس کا نام ہوا عبادت, اس کا معنی ہوا عبادت. اب نظر کا معنی بھی عبادت, نیاز کا معنی بھی عبادت, منت کا معنی بھی عبادت, منوتی کا معنی بھی عبادت. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سب کہو. اب اللہ کی عبادت کس کی؟ نظر کس کا حق, نیاز کس کا حق, منت کس کا حق, منوتی کس کا حق؟ تو آپ کیسے کہیں نظر و نیاز اللہ, منت منوتی اللہ تیرے نام کی, دیتا تیرے نام پر ہوں, ذبح بھی تیرے نام سے کرتا ہوں, تقسیم بھی تیرے نام پر کر رہا ہوں, کھلا بھی تیرے نام پر رہا ہوں. مگر اللہ نے جو محنت میں نے تیرے رزق پر کی اس محنت کا ثواب تو میرے بزرگوں کے روح کو بخش دے. خدا بھی خوش, مصطفیٰ بھی خوش. جب آپ لوگ یہ کہتے ہو لا علمی کی اس میں کہ نظر و نیاز عباس, نظر و نیاز حسین, تو آپ کو شریعت گرفت کر لیتی ہے کہ آپ نے جملے غلط بولے. اب ایک ماں کا یاد رکھو, ماں بھی ماں کو کہا جاتا ہے, اماں بھی ماں کو کہا جاتا ہے, والدہ بھی ماں کو کہا جاتا ہے, امی بھی ماں کو کہا جاتا ہے. اب چار نام ایک ماں کے اور ایک ماں کے چار نام. اب جب اماں بھی اماں کو کہو, ماں بھی اماں کو کہو, والدہ بھی اماں کو کہو, امی ہے کوئی دلیر آپ میں سے کوئی گھر والی کو امی کہہ دے؟ بولو. تم میں سے بیٹے کچھ بیٹھو, تم میں سے کوئی شخص گھر والی کو امی کہے؟ بھائی گھر والی کو نہیں کہتے امی. اچھا جس کی دل نہ ہو وہ کہہ دے, یعنی دل والے بھی سب ہو. اچھا بھی جو بوڑھا ہے وہ بوڑھی کو امی کہہ دے. یعنی کوئی چیز ضرور ہے, کیوں نہیں کہتے؟ اگر امی کا لفظ گھر والی کی طرف چلا گیا تو امی تم پر حرام ہو جائے گی, گھر والی تم پر حرام ہو جائے گی. ماں کا حقوق گھر والی تک چلا جائے تو گھر والی حرام. اس لیے خدا کا حقوق جب نبی اور ولی کی طرف آپ نسبت کرتے آئے تو وہ چیز مومن پر بھی حرام کر دیتی ہے شریعت. بھائی ہماری گردن میں آپ نہ پڑا کرے, آپ اپنے ہی الفاظ کو دیکھیں. جب آپ نے اپنی گرامر تبدیل کی تو شریعت نے تمہیں گرفت کیا. پھر شریعت کو علماء سمجھتے ہیں, علماء نے آپ کو کہہ دیا بھائی آپ نے تو یہ نظر غلط مانی. جی یہ تو نظر و نیاز کا منکر ہے. جی اچھا یہ پیر ادھر ہی. اب مسئلہ ادھر ہے, عقل نبوت توجہ سود والی بات ہے. اب مسئلہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں صحیح, اور الٹا ہماری گردن میں آپ سمجھا ڈال دیتے ہو. سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط. بولو تو صحیح. اب نظر نیاز منت منوتی کس کا حق ہے؟ سب بولو. اللہ کا حق ہے. یہ قرآن سے میں نے ایک دلیل دے دی کہ بی بی حنا نے جبکہ اسے اولاد نہیں تھی رو رو کر اللہ کے دروازے پر بھاگ رہی تھی, جب اس نے دیکھا کہ میرے شکم میں اللہ نے بچہ پیدا کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی نسلی کے بعد جب فارغ ہوئی دعا مانگ رہی اللہ میاں کس منہ سے وہ کون سا شکریہ ادا کروں؟ بس اتنا کہتی ہوں کہ انی نظر تو لا معافی بطنی محررہ, میں نے اس کو تیری نظر کر دیا ہے اور تو اس نظر کو قبول کر. تو نظر کس کا حق بنایا؟ جزاک اللہ. اب دوسرا الفاظ, جبکہ حضرت بی بی مریم بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا وجود سے تو بی بی خوف کھا رہی تھی, رو رہی تھی. اللہ میاں آنے والے آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھاؤ گی, پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی؟ جب یہ سوال کرے گی
یا مریم جیت شیئن فریا، یہ طوفان کی در سے لائی تو حکمت ماب آسمہ طاہرہ تھی، یہ کہاں سے لائی؟ تو اللہ نے کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میری باندھی رو رہی ہے، جا کے اسے تسلی بھی دو اور میری طرف سے جا کر کے اسے سمجھا بھی آؤ کہ جو آئے آپ کے پاس آنے والے ان کو کیا کہنا ہے، جو کچھ میں سمجھاؤں وہی کہتی تم۔ اللہ تو اللہ کریم نے فرمایا سیدہ طاہرہ مریم کو جنگلوں میں خدا نے سمجھا دیا مسئلہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ کریم نے فرمایا میری پیاری بندی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ دیا لا تحزنی کہ حزن و ملال دل سے نکال دو، آنے والوں کا بھی حزن و ملال دل سے نکالو، بیٹے کا حزن و ملال بھی دل سے نکال دو۔ اگر تیری عفت پر دھبا لگ گیا تو اس کا بھی اپنے دل سے یہ بھی حزن و ملال نکال دو۔ تیری عفت جانے میں خدا جانوں، آنے والے جانے میں رب جانوں، اور یہ بیٹا تیرا جانے میں جانوں۔ فرمایا لا تحزنی، یہ حزن و ملال پیچھے نکال۔ جب آنے والے آئے تیرے پاس، ایک آئے جماعت بن کر آئے، اپنا آئے بگانا آئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ایک آئے دو آئے تو کیا کہنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ میرے رب اللہ فرمائے کہہ دینا انہیں، میں حکم دے رہا ہوں مریم، بس کہہ دینا تو ان کو۔ اللہ نے کیا کہوں؟ انی میں نظرت، نظر مانی ہے للرحمن صوما، واسطے رحمان کے روزے کی۔ یہ کتنے سمجھایا؟ زور سے کہہ دو نعرہ تکبیر۔ بہرو کو بھی مسئلہ سمجھ آئے، بہرو کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، اللہ آپ سمجھاتے ہیں انی نظرت للرحمن صوما۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دینا تو اپنی زبان سے میں نے نظر مانی واسطے رحمان کے روزے کی۔ وہ سوال کر دے گی مریم روزہ تو ہے کھانا پینا بند کرنے کا نام، ہم تو تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جیت شیئا فریا، یہ تو نے طوفان کہاں چلایا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نظر مان رکھی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ تو کہہ دینا فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج کلام کرنے کا بھی منت مان رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یعنی بولنے کی بھی نظر منوا لی، ہاں دونوں نظریں ہو گئی۔ اب بولتی بھی نہیں بی بیا، خاموش بیٹی ہے۔ اللہ فرمائے جب وہ اشارہ کرے کہ یہ بیٹا تو نے کہاں سے لایا تو تو خاموش بیٹی رہے، کہہ دینا کہ تم اس سے پوچھ لو۔ وہ کہیں گے یہ تو کل پیدا ہو رہا ہے، 2 مہینے کا بیٹا، 1 ماہ کا بیٹا، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ اللہ فرمائے پھر تو اپنی بے فکر ہو کر لا تحزنی، میرے وعدے پر جگتی رہو، میں جانوں عیسیٰ جانے، اگر نہ بلاؤں تیری بیٹی سے تو مجھے رب کون کہے گا؟ اگر حضرت یوسف کی صفائی پر چھوٹے بچے کو بلوا سکتا ہوں، گواہی پوری طرح وکیل بنا کر صفائی دلا سکتا ہوں، تو عیسیٰ سے بھی بات کروا سکتا ہوں۔ قال انی عبد اللہ، قادر ہے یا نہیں بولو؟ تو میرے محترم ساتھیوں یہ لفظ آ گیا نظر کس کا حق؟ اب بولو نظر کس کا حق ہے؟ لا الہ، کوئی نہیں مدد کرنے والا، مدد کس سے مانگے؟ سب بولو، جنگلوں میں ہے، پہاڑوں میں کھڑے ہیں تو مدد کس سے مانگے؟ سمندر سامنے ہے، مدد کس سے مانگی؟ صحابہ کرام اپنے سامان لیے ہوئے کھڑے، کوئی بڑی جہاز نہیں، کوئی کشتی نہیں۔ اب یار جب آئے
تو ایک صحابی نے کہہ دیا میرے پیچھے چلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پہلا صحابی پیر رکھتا ہے اپنے پاؤں کے رکھنے کی دیری تھی وہ ساری کا سارا سمندر کا پانی زمین نے کھینچ لیا. اللہ نے بات کر دی اور سمندر یہ میرے محبوب کے غلام آ رہے ہیں جلدی سے نیچے چلا جا. ایسے بھی بیچ میں صحابہ آ رہے جو کمزور ہے جو ضعیف ہے جو ضعیف تھے جب وہ چلے تو اس وقت آخری ضعیف صحابی ایسا چل رہا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ پانی کدھر چلا گیا کسی کو پلی تک کسی کو اپنے تخلے تک کسی کو پاؤں کی تلیاں تھی اور وہ چلتے چلتے جب گیا پردے کنارے تک ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کتنا پانی؟ آپ نے فرمایا مجھے تو استاد کی قسم مجھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کریم نے فرشتوں سے یا پتہ نہیں کس مستری نے پکی سیمنٹ کا فرش بنا رکھا اور مجھے ٹھنڈک تو محسوس ہوتی تھی مگر پانی کی بوند تک بھی میں نے نہیں دیکھی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگوں استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماتے زندگی کے کسی موڑ میں دکھ میں سکھ میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم کسی بڑوں کے ہاں مت جانا کسی بڑوں کے ہاں مت جانا. اگر مدد کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے مدد مانگنا. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم مانگنا ایمان والوں تمہاری مدد میں کروں گا مگر بالصبر لاویلا نہیں کرنا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے محترم ساتھیوں مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بولو. اس بندے کا خدا کے ساتھ تعلق مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جگنوں میں پڑا ہے. زبان کا تعلق اس سے اور سبز گنبد والے سے نسبت سے تعلق جو رکھا ہے. جگنوں میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ بھی سب کہہ دو میرے ساتھ یہ ذکر کر لو تاکہ اس مجمع میں اس مجلس میں برکت ہو جائے. سب حضرات اصل بات یہ ہے کہ نیند کا حملہ ہو سب حضرات میرے ساتھ یہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے دل سے کرے اللہ کرے مرتے وقت ساری دنیا ہمارے سر پر بیٹھنے والی خاموش بیٹھی ہو ہماری زبان سے بھی آخری جملے یہی جملے ادا ہو جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نوجوان بچے تم بھی کہو اللہ تمہاری زندگی میں برکت فرما دے گا. بوڑھے تم بھی کہو عالم بھی پڑھے ان پر ناز نہ کر یہ تو نیاز کی جگہ ہے. اللہ عالم آخری وقت کرنے پڑھنے دیتا ہے یا نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نور سے مراد نور نبوت نور شریعت نور ایمان نور اسلام. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. شرارتی لڑکی مسلمان کی بیٹی اپنے حضرت سے ذکر اذکار سن کر اپنی سہیلی جو عیسائی کی لڑکی وہ زہر پن رکھتی ہے وہ بھی 7 سال کی دونوں جب مل کر آتی ہے بات وہ مسلمان کی لڑکی کہتی ہے کہ میری حضرت مجھے یہ پڑھاتی ہے وہ پڑھ رہی ہے. ساتھ عیسائی کی لڑکی بھی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور اس واقعہ کو حضرت مولانا زکریا مرحوم رحمت اللہ تعالی اس پیار کی منار آج جنت البقیع کے اندر موجود ہے. میرے محترم ساتھیوں آپ نے اس واقعہ کو لکھ کر آپ نے فرمایا جب یہ دونوں نکل کر
باہر آئی، عیسائی کی لڑکی اپنے سکول جا رہی ہے، بچہ اٹھا کر مسلمان کی لڑکی کے بغل میں قرآن، دونوں نے ایک دوسرے کے بازو پر گردن میں ہاتھ ڈالا ہوا، دونوں سر ملا کر بچیاں احتیاط سے چل رہی ہے۔ عیسائی کی لڑکی نے کہا بہن جی چل رہی ہے، چلتے چلتے اس نے کہا آج جس کا پہلے مدرسہ ہے اس مدرسے میں جا کر اس استاد سے پڑھیں گے، اگر اس استاد کی پڑھائی پسند آ گئی فاتحہ، ورنہ دوسرے مدرسہ میں چلی جائے۔ اس مسلمان کی لڑکی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، تو چلتی چلتی سب سے پہلے مسلمان ایک بزرگ فرانس کا ولی اللہ تھا، اس کا گھر قریب آیا، جس کے مسلمان کی لڑکی قرآن پڑھتی تھی۔ جب مسلمان کی لڑکی عیسائی کی لڑکی کو ساتھ لے گئی، اپنے استاد کے سامنے بٹھلایا، تو استاد نے دیکھا تو جی تو عیسائی کی لڑکی ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھے۔ استاد نے اس مسلمان کی لڑکی کو کہا بیٹی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ساتھ عیسائی کی لڑکی بھی کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب استاد نے فرمایا بیٹی کو الحمدللہ رب العالمین، عیسائی کی لڑکی بھی ساتھ کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ چلتے چلتے استاد نے پورا سپارہ پڑھا دیا، وہ بچی پڑھتی رہی ہے، اس کے دل و دماغ پر اس قرآن کی رحمت کے اثرات اتنے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جب استاد سے سبق پڑھتے تھی تو استاد چلے گئے، وہ چھوٹی بچی مسلمان کی لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھتی ہے عیسائی کی لڑکی سے میرے استاد کی پڑھائی پسند آئی ہے یا نہ؟ رو کر کہتے بی بی بات سنو، میرے ابے کو آپ نہ بتانا، میری مائی کو بھی نہ بتانا، میرے بھائی کو بھی خبر نہ دینا، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں تیری میری جان ہے، تمام دنیا کی پڑھائیاں چھوڑ سکتی ہوں مگر اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتی جس نے میرے دل و دماغ کو ٹھنڈا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب عیسائی پر اثر کرتی ہے، کافر پر اثر کرتی ہے، سکھ پر اثر کرتی ہے، انگریز پر اثر کرتی ہے۔ دبئی کی جامع مسجد کے اندر جبکہ پچھلے سال میں نے 5 گھنٹے تقریر کی، انگریز کا بیٹا جامع مسجد کے اندر گھسا، اور ایک ہمارے ساتھی چکوال کے تھے حاجی غلام گیلانی سے، وہ اٹھ کر اس کے سامنے گئے، انگریزی میں پوچھا کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تم کیسے آ رہے ہیں؟ اس نے انگریزی میں اسے جواب دیا مجھے وہ دکھا دو جس نے ابھی تقریر کی اور قرآن پڑھا۔ ہم دعا مانگ رہے تھے، مدیر بھی بیٹھے، شیخ بھی بیٹھے، اور ہمارا کا وقت بھی بیٹھا ہوا تھا، ہماری جماعت کے امیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جماعت آ کر مجھ سے ہاتھ لے آتا ہے، میرے منہ پر پیشانی پر گوشہ دے کر ہٹ کر کہتا ہے بڑے جوش و خروش سے، روح بھی رہا ہے، سبقہ بھی جاری ہے، رفقت بھی جاری ہے، کہتا ہے مجھے اس ذات پر کلمہ پڑھا دو جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ میرے محترم خوشی کی انتہا کہ اس قرآن نے انگریز کی بیٹی پر کو اثر کر دیا۔ آج 15ویں صدی کے مسلمان کھڑ کے قرآن سنیں، بیٹھ کر قرآن سنیں، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ مگر کیا میرے محترم ساتھیوں، جو گلاس اس کپڑے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑا وہ تو قیمتی بن گیا، جس کپڑے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا وہ بھی قیمتی بن گیا۔ ہمارے گھروں میں جب موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ہم کیوں نہیں قیمتی بنے؟ جب سیدنا امام العابدین سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں جس وقت میں قرآن کو پڑھتا تھا رات کو تہجد نماز میں، میرا گھوڑا مجاہد اپنے چارہ سے منہ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور میں قرآن پڑھتے پڑھتے خیال آتا جہاں گھوڑا کھڑا تھا اس کی آواز نہیں آتی، رات کیا ہے کہیں ختم تو نہیں ہو گیا، ایسے چھکے میں آ جاتا تھا جیسے لگ کر زمین میں کھڑی ہو۔ میں جب سلام پھیرتا ہوں تو گھوڑا کھڑا ہے مگر آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہے، گھوڑے کو سکون اطمینان قلب سے وہ اللہ کی کتاب سنتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کر دی، جب دیر کی تو گھوڑے نے پاؤں لگانا شروع کر دیا، منہ مارنا پر شروع کر دیا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا امام صاحب جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، مجھے اس سے سکون قلبی حاصل تھا، مہربانی کرو اب میری غذا یہ بکری کا چارہ نہیں ہے، اب میری غذا اللہ کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے میں جلدی سے اٹھ کر پھر کھڑا ہو کر قرآن کو شروع کر دیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
اس گھوڑے کی وہی حالت ہو جاتی تھی صاحب. تو میرے محترم ساتھیوں اس وقت کے حیوان بھی اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے سنتے تھے اور آج ہم اللہ کی کتاب کو سننا گوارا نہیں کرتے. اگر کھڑے ہیں 2 منٹ کے لیے پھر چلے گئے. اگر یہاں کوئی ملنگی کی آواز ہوتی اللہ کی قسم ادا اللہ بھی ہماری گایا ہوا ہوتا تو ساری دنیا یہاں کٹھی ہوتی, زمین و آسمان پر جگہ نہ ملتی. یہ بھی سنگے بھی پر ہوتی, مرد عورت اسے دیکھنے کے لیے آتے, وہاں بھی ہوتی, دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے, کاروں والے کوٹھے والے بھی آتے. یہاں تو غریب گئے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ گئے ہوئے جن کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے, اور کوئی چند احباب ساتھی دوست گئے ہوئے جن کے ماں باپ نمازی ہوں گے, جن کے ماں باپ مولوی اور پیر ہوں گے, وہی لوگ ہیں. باقی جو بڑے لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, انہیں تو اللہ کریم اس اجلاس میں نہیں آنے دیتا, وہ بدقسمت اس اجلاس سے محروم ہے. تو میرے محترم جو آج اگر تم اللہ کی کتاب کو سننا گوارا نہیں کرتے تو کل جب مرو گے تمہاری شکل تبدیل ہو جائے گی, روح تمہارا یہاں اڑ جائے گا. آج اس کی اسی میں رکوا دے گا. تو پھر آپ یہ خیال رکھنا کہیں غلطی نہ کرنا کہ کسی قاری کو بلا کر اسے کہو کہ میرے سر پر بیٹھ کر قرآن کو پڑھو. اسے نہ کہنا کہ میرے باپ کے سر گردا گر بیٹھو قرآن پڑھو, میرے باپ کا مستلزان ہو جائے. کیونکہ اپنی غیرت کو باہر رکھنا, غیرت نہ بننا. جب آپ سننا گوارا نہیں کرتے, قرآن پڑھنے والوں پر مذاق کرتے ہو, مسخرہ اڑاتے ہو, اسی طرح کل بھی غلطی نہ کھانا کہ کسی قرآن والے کو بلا کر پڑھنے والے کے خلاف بلا کر قرآن پڑھاؤ. تو میرے محترم ساتھی ہو یاد رکھنا وہ وقت بھی آئے گا جب کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے تم پڑھاؤ گے, اپنے گھر میں آ کر کے قرآن پڑھاؤ گے تو اس وقت اس کتاب کی رپورٹ اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے. یہ خود بولتی ہے کہ اللہ آج اس کے سر پر مجھے پڑھنے پڑھانے والے پڑھ رہے ہیں جو دنیا میں تیرے پڑھنے والوں پر مذاق کرتے تھے, مسجد اللہ بھی بجاتے تھے, گالی گلوچ نکالتے تھے, جبکہ ساری رات پر گالی کے اندر قرآن پڑھتا تھا. یہ اللہ کے بندے اٹھ کر چلے جاتے تھے, سینما میں چلے جاتے تھے, قلم کر چلے جاتے تھے. اللہ نے تیرے ہی قرآن سے انہوں نے جا کر کے رضیا کی آواز کو ترجیح دی, ملنگیا کے سب کو آواز کو ترجیح دی, اہمیت دی. تیرے گھر سے اللہ نے انہوں نے سینما کو اہمیت دی. آج اس کے سر پر مجھے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میں برکت بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہوں یا نہیں؟ اللہ فرمائے کہ جبرائیل جاؤ, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جس نے زندگی میں میری کلام سننا گوارا نہیں کی, آج ایک نہیں لاکھ کاری اس کے سر میں مل رہا ہو, ایک ولی نہیں ساری دنیا کے بھوک جان کرنے والے ولیوں کا خطبوں کو بلاؤ. وکیل اللہ نہ کسی کاری کی زبانی ایک لفظ کی ایک لفظ قرآن کا اثر ہونے دوں گا, نہ کسی ولی کی دعا اس کے حق میں قبول کروں گا. وہ بچی کتنی خوش قسمت ہے, عیسائی کی لڑکی صبح بھی شام بھی استاد کے بعد قرآن پڑھنے آ رہا. استاد سے بھی کمال تھا, اس نے 7 کلمے یاد کروا دی, نماز کی گرامر بھی یاد ہو گئی. گھر والے بچے کہتے ہیں یا حضرت سے اسلام قبول کرواؤ, فرما دو. آپ نے فرمایا چھوٹی بچی ہے, میں حق نہیں رکھتا, میں نے محنت کر دی, 7 کلمے پڑھا دیے, 3 مہینوں کے اندر بچی سے قرآن بھی پڑھا دی. 4 سپارے بھی شروع میں اس طرح کی طرح ہے. اب بچی قرآن کی حافظہ بھی ہے اور 7 کلمے بھی یاد ہے, نماز کی گرامر ترجمہ بھی یاد ہے. اگر فرانس کی لڑکی عربی تو جانتی ہے. استاد نے کیا کیا, جب قرآن کا ختم ہوا تو استاد نے ایک نسخہ قرآن کا ایک جوڑا دے کر روانہ کر دیا. جب گھر میں پہنچی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کدھر سے لائی؟ جی میرے ایک چچا نے مجھے دیا. یہ نسخہ بھی دیا مگر نسخہ ماں کو نہیں دکھلایا, جوڑا دے دیا. اور استاد صاحب نے وہاں سے خروج لگا کر حج کا وقت تھا اور دن آئے ہوئے تھے, فرانس سے چل کر یہ کعبہ بیت اللہ پہنچ گئے. وہ لڑکی صحیح کی, صبح سویرے صبح صادق کاذب کا وقت درمیان میں, اور اس وقت بچی اٹھ کر بیٹھ کر کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ماں بچوں کی معاملہ میں ہوشیار ہوتی ہے, جلدی سے اٹھ کر بیٹی کے منہ پر ہاتھ دیا, کیا کہہ رہی ہو؟ چپ رہو. بھائی اٹھے گا مار ڈالے گا, باپ اٹھے گا تمہیں قتل کر دے گا. ایسے دیکھتی ہے کہ نہیں ماں, اگر بھائی مارے گا مارنا اس کا, مرنا تو برداشت کروں گی, اگر باپ قتل کرے گا قتل ہونا اس کے ہاتھ سے برداشت کروں گی, مگر یہ کلام اس کا پل یا اس کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی بچی معصوم 7 سالہ لڑکی, اللہ کی قسم دادا بھی ہے,
باپ بھی آ گئے, تماچے بھی مار دیے, خاموشی سے تماچے کو کھا دیے. کہتی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو میرے محترم ساتھیوں, دادا بوڑھا تھا, اس نے کہا بھائیو بیٹو مارو نہیں بیٹی کو. یہ کسی دوسرے کے گھر میں جاتی رہی, وہ یہ کلام پڑھتے تھے, اسے یہ لفظ یاد آ گئے. یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس نے قرآن کو پورا پڑھا ہوا ہے. اس نے کہا اسے اپنی اندھیری کوٹھی میں بند کر دو, تالا لگا دو, اسے باہر نہ جانے دو, کئی دن تک گھر میں محفوظ رہے گی. بس دیکھنا کہ یہ بچی سب چیز چھوڑ کر پھر آسانی سے وقت پاس کرے گی. تو انہوں نے جب بند کر دیا, صبح سویرے ماں نے ناشتہ ڈالا. جب ناشتہ آ کے سامنے رکھتی ہے, پانی بھی سامنے رکھتی ہے, تو بیٹی کہتی ہے یاسین والقرآن الحکیم. ماں نے روٹی آ کر رکھی تو وہ بیٹی کہتی ابو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ماں کہتی بیٹی روٹی کھا لو. کہتی ماں تو بھی نہ پاک, تیرے ہاتھ بھی نہ پاک, تیری روٹی بھی نہ پاک. یہ اللہ کی کلام ہی پاک, میری زبان ہی پاک, میرا وجود ہی پاک. میں تیری پلیت روٹی کھا کر وجود کو نہ پاک کروں, یہ تو میں اس کو تو ضائع کر بیٹھوں, تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا. میری محترم ساتھیوں, یہ 7 سالہ لڑکی عیسائی کی لڑکی ہے, مگر اللہ کی قسم صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہی ہے, روٹی نہیں کھاتی, پانی نہیں پیتی. ماں کا دیا ہوا پانی بھی پڑا, روٹی بھی پڑی ہے. ماں باہر سے روتی ہے, پھر تالا کھول کر آتی ہے, بیٹی راضی ہو جا, خدا کے لیے روٹی کھا لو, کہیں مر نہ جانا. کہتی ہے مرنا پسند کروں گی مگر تیرے ہاتھ کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتی. یاد رکھ صاحب, فراز کے بزرگ جب یہاں کعبہ بیت اللہ پہنچے, خدا کے گھر کا طواف کیا, لبیک اللہم لبیک. جب یہاں طواف کرتے کرتے آپ نے عمرہ کر کے حتیم کے قریب ہے, آپ کا ایک بزرگ وہاں کا جس کی 80 سالہ زندگی تھی, اس سے آپ کا بھائی بندی چالا تھا. آپ اس کے تلاش کے لیے دیکھنے کے لیے کہ وہاں بیٹھتے تھے. دیکھا تو وہاں وہ بزرگ نہیں تھا. جب مراکبوں سے پوچھا تو ایک مراکب نے اطلاع دی کہ وہ حضرت اس وقت قریب المر گئے, واللہ عالم کس کے انتظار میں ہے. تو آپ جلدی سے ان کے گھر پہنچے تو وہ واقعی قریب المرگ تھے اور اسی اپنے بھائی کے انتظار میں تھے. سلام بھی کیا, ملے جلے. اس نے وصیت کی, بھائی میں تو آپ کی انتظار کر رہا تھا, مہربانی فرمانا, اپنے ہاتھ سے غسل دینا, اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا, اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے جنت الماوا کی قبر میں رکھنا, اپنے ہاتھ سے مجھے میری قبر کو بھی معمور کرنا. وصیت کی. اور جب اس خدا کے بندے کا رخ ہوا تو حضرت اس بزرگ نے, فراز کے بزرگ نے, اس مکہ کے بزرگ جس نے 80 سال خدا کے گھر کا طواف کیا, اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے غسل کیا, کفن بھی پہنایا, اٹھا کر جنت الماوا کی قبرستان میں لے گئے. جب قبرستان میں پہنچے آپ نیچے اتر گئے قبر میں. قبر کھودی ہوئی ملتی ہے وہی. آپ نے لے کر جب اسے رکھا, 4 اینٹیں دی, 2 اینٹیں باقی تھی. آپ نے سب کو ہٹا دیا, کفنی کھولی اور دیکھا کفن میں سے تو جس بزرگ کو بھائی کو لایا ہوں وہ تو یہاں نہیں, جو فرانس کے اندر جس بچی کو میں نے قرآن پڑھایا تھا, عیسائی کی لڑکی, وہ میرے آگے قبر میں موجود ہے. خدا قادر ہے یا نہیں, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا کندری بیدہ الملک, اور یہ ہوتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. میرے محترم ساتھیوں, آخر ولی اللہ تھی, غوث قطب کا مقام رکھنے والی فراز کے بزرگ, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر عابد. جلدی سے کفنی بند کی, تھوڑی دیر کھڑے, فکر کی شاید میری آنکھ کے سامنے ایسی بات ہوئی ہو. تو آپ نے پھر دوبارہ کفنی کھول کر دیکھا تو وہ بزرگ جس بھائی کو ابھی لایا ہوں قبر میں میں نے رکھا, وہ تو اس قبر میں موجود نہیں. یہ تو وہ لڑکی موجود ہے
جس کو میں نے فرانس کے اندر اللہ کی کتاب پڑھائی، وہ تو زندہ چھوڑ کر آیا تھا، اب جلدی سے آپ نے قبر کو معمور کرا، کسی کو نہیں بتایا، خاموشی سے خروج لگا کر راتی رات فرانس پہنچ گئے، ہوائی جہاز کے دروازے پر دستک دی، اندر پہنچے، گھر والی نے پوچھا حضرت خیر ہے ابھی تو جا رہے تھے اب کیوں واپس آئے؟ یہ آئے کام کے لیے آیا ہوں، وہ لڑکی جس بچی کو ہم نے قرآن پڑھایا تھا وہ بچی ہمارے ہاں قرآن سنانے کے لیے آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو گھر والی نے اطلاع دی کہ حضرت جی مبارک ہو آپ کو، آپ کی محنت کو اللہ کریم نے ضائع نہیں فرمایا، جو آپ نے محنت کی تھی اللہ نے آپ کو اپنی محنت کا صلہ دیا کہ وہ لڑکی فلاں وقت فلاں دن اس بچی کا انتقال ہوا، جب اس کا آخری وقت تھا وہ آپ کی بتائی اور سکھائی ہوئی 7 کلمے پڑھ رہی تھی اور بار بار کلمے پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ کلمے پڑھ کر رو رہی تھی تو ساتھ ماں کھڑی تھی، اس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ماں نے کلمہ پڑھا بھائی نے بھی رو کر کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باپ نے کہا جس بچے نے آج ہفتہ ہو گیا روٹی پانی نہیں کھائی، جس مسلک پر یہ اپنی جان دے کر چلی جا رہی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلک اچھا ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر بوڑھا دادا کھڑا تھا، اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا پھر اس بیٹی کے جنازہ کو کس قبرستان میں رکھا؟ گھر والی نے کہا ہم نے کوشش کی مگر ہمیں اس بیٹی کا جنازہ نہیں دیا گیا، یہودیوں کے قبرستان میں اس بیٹی کو رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو مجھے اس بیٹی کی قبر پر لے جاؤ۔ جب آپ کو لے جایا گیا آپ نے فرمایا تم سب چلے جاؤ، وہ سب چلے آئے۔ آپ نے بسم اللہ کر کے اس قبر کو کھودا، کھود کر دیکھا، قبری کھولی، وہ جو جنت الماوا کے اندر 80 سال کا بزرگ خدا کے گھر کا طواف کرتا رہا وہ یہودیوں کے قبرستان میں موجود ہے، اور جو یہاں بیٹی فرانس کے اندر عیسائی کی قرآن سے نسبت تعلق جوڑ رکھا تھا اس بیٹی کو خدا نے اٹھا کر وہاں جنت الماوا کی قبر میں منتقل کر دیا، یہ تبادلہ کر دیا۔ اب پھر حیران ہو گئے کہ یہ 80 سالہ بزرگ جس نے 1 سیکنڈ میں خدا کے گھر کا طواف نہیں چھوڑا، جب پیاس لگتی تھی یہ طواف کر کے تلبیہ پڑھتا تھا تو فرماتے تھے بھائی تلبیہ پڑھنے سے میری پیاس اور بھوک بھی ختم ہو جاتی، تو وہ بھوک اور پیاس کی بجھانے کے لیے طواف میں کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسلمانوں اللہ آپ کو آپ سب کو اس گھر کا یہ تلبیہ اور یہ طواف نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ بھی دکھائے، مدینہ منورہ بھی دکھائے۔ اللہ کی قسم وہاں جا کر دیکھو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، خدا کی پوری خدائی خدا کے گھر میں جمع ہوتی ہے، سرزنگی ہے 2 کپڑوں میں موجود، امیر بھی غریب بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، سید بھی قریشی بھی، غوث بھی قطب، کسی کی پہچان ہر شخص کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ وہ ایک بے نیاز اپنی بے نیازی میں بس بیٹھا ہے، اس کی مرضی کسی کی حاضری قبول کرے گا۔ ہر شخص کو میں نے دیکھا اسے ایک ہی گھر سے چیخے مار مار ساری مار مار کر مقام ملتزم پر میں نے دیکھا کہ شہنشاہوں کو اس مقام پر لگا ہوا وہ چیخے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر، تیرے محتاج ہے میر و فقیر و اصغر و اکبر، یہی در ہے جو شاہدی در جھکاتے ہیں، سواری بن کے آتی ہے مرادیں لے کے جاتی۔ اللہ آج ہماری ایک ہی مراد کہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ میری محترم ساتھیوں، اللہ کریم آپ غریب لوگوں کو اپنا اور اپنے محبوب کا گھر آنکھوں سے دکھا دیں۔ میرے محترم بندہ وہی رکھتا ہے، اللہ کی کتاب وہی جلدی دیتی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ
هو الغني الحميد. تو میرے محترم ساتھیو، جب اس بزرگ کو وہی دیکھا جلدی سے قبر کو معمور کر دیا. اب جو جنت الماوا کے اندر جس کو رکھا وہ تو فراس کی یہودیوں کے قبرستان میں، جو یہودیوں کے قبرستان میں مسلمان کلمہ پڑھ کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اور یہودی کی لڑکی وہ یہودیوں کے قبرستان سے اللہ نے منتقل کر کے یہاں جنت الماوا مکہ مکرمہ کے اندر منتقل کر دی. اب وہاں سے رات بزرگ پہنچ گئے یہاں کعبہ بیت اللہ. اسی بزرگ کے گھر میں چلے گئے. اللہ اب اندازہ لگائے کہ جب دروازے پر دستک دی تو بیویا نے پوچھا کہ کون ہو؟ انا درویش. صحیح خیر ہی دروازہ کھولو. جب اندر پہنچے تو اس بیویا نے دکھلایا. شیخ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بات آپ سے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہ میرے بھائی کی زندگی کی اچھی عادتوں میں اور کوئی ایسی بری عادتوں میں کوئی عادت بتا دو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کی کوئی عادت ہو، کوئی ایسا جملہ اس میں نکالا ہو. تھوڑی دیر خاموش ہو کر اس گھر والی نے کہا میرے حضرت میں تو یہ کہوں گی کہ اس کی جوانی سے لے کر میری ہی آج اس عمر تک جو آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا میں، اس کی عادات ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا کے مطابق کی. میں نے اس کی زبان سے کبھی ایسے جملے نہیں سنے تھے. آپ نے فرمایا اگر جوانی میں نہیں، شباب جوانی میں نہیں تو بڑھاپے کی زندگی میں وہ نہیں تو آپ کی زندگی میں اخروی زندگی آخری زندگی کے چند لمحات گزرے آئے کسی پہلو میں یاد کر لو. وہ گھر والی بڑی صاحب علم تھی اور نیک سالے عورت تھی. اس نے سوچا فکر کیا کہ کوئی بات تو ضرور ہے. تو اس نے فکر کرتے کرتے جلدی سے کہہ دیا ہاں الحمدللہ یہ آپ کی برکات ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی اس کی زندگی. فرمایا وہ کیا بات؟ فرمایا یہ آخری زندگی میں ایک وقت تھا جو حقوق زوجیت سے جب فارغ ہوئے آپ کے بھائی تو اس کی زبان سے یہ نکل رہا تھا کہ عبداللہ کی ماں دیکھو یہودیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہو. یہ جملہ اس نے کہا جب تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ دے کر کہا کہ خدا کے بندے یہ لفظ واپس لو، اللہ سے توبہ کرو، شاید اسی ہی جملے پر خدا تیری ساری زندگی کی عبادت ضبط نہ کر. تو اس نے میرے سامنے توبہ کی، استغفار کرتا رہا کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو اس بزرگ کی چیخ نکل گئی کہ اللہ اسی لفظ پر خدا کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اس کی ساری زندگی کو شرط کر کے اسے اٹھا کر کے جنت الماوا کی قدم سے اور وہ جس چیز کو اچھی چیز سے بری چیز کو اچھی چیز سے نسبت دی اللہ الصمد اور اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیزوں سے نسبت دی. خدا کو اتنا غیرت آئی، اتنا غصہ آیا کہ اسے اٹھا کر یہودیوں کے قبرستان فراس کے اندر رکھ دیا. اور فراس میں ایک لڑکی تھی عیسائی تھی جس کو نسبت قرآن سے دی. اللہ کریم نے اسے اٹھا کر جنت الماوا کی قبر میں رکھ دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو میرے محترم ساتھیوں یہ تو نسبت کی بات ہے. جب تک تعلق اور نسبت نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دنیا میں بیکار ہے. خدا اور رسول سے نسبت ہونی چاہیے. میرے محترم جن لوگوں کی نسبت قرآن سے تھی، جن کی جان و مال کی نسبت قرآن سے تھی، مصطفیٰ سے تھی، وہ لوگ کتنے قیمتی بن گئے. صدیق اکبر دیکھو یہ کون ہے جسے خدا اور رسول کی نسبت نصیب ہے. وہ دیکھو بلال وہ کون ہے جسے خدا اور رسول کی نسبت نصیب ہے. اور یہ قرآن وہ کون سی کتاب ہے جو مرکز رحمت ہے، مجسمہ رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، جس کا دیکھنا بھی رحمت ہے، جس کا پڑھنا بھی رحمت ہے، جس کا سننا بھی رحمت ہے، جس کا ادراک بھی رحمت ہے، جس کا بستیوں میں شہروں میں رہنا بھی رحمت ہے. جب عذاب آسمان سے آئے تو اللہ کریم نے فرمایا اس بستی کو اٹھا کر آسمان قریب کر کے اسے مارو طرح ہو برباد کر دو. جب فرشتے آئے تو ایک کونے پر چھوٹے بچے مصطفیٰ کے مہمان اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے تھے. وہ رک گئے اور کہنے لگے جبرائیل اب بتاؤ. فرمایا واپس چلو یہ تو وہ رحمت موجود ہے جو رحمت خدا کے تمام عذابوں پر غالب ہے. جب گئے تو اللہ کریم نے پوچھا کیوں واپس آئے؟ اللہ دیا آج تو اس زمین کے کونے بستی کونے میں تیرے محبوب کے پیارے اور چھوٹے چھوٹے امتی ننھی زبانی سے تیری کلام پڑھ رہے تھے. وہ کلام جو تمام ہی عذابوں پر وہ رحمت کے تمام عذابوں پر غالب ہے. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جس سرزمین میں میری کلام پڑھی جا رہی تھی محمد کی امتی پڑھ رہے تھے اور لکھا میں نے اس بستی والوں کو اور تمام لوگوں کو یہ تو وہ کلام ہے. الحمدللہ میں تو آ کر کے خوشی منائی کہ اس سرزمین میں 200-250 لڑکا مسافر طالب علم یا قرآن پر اور تفسیر القرآن. سبحان اللہ تفسیر القرآن یہ لفظ بھی عجیب ہے. مدرسے کا نام ہے تفسیر القرآن. ایسے ہے محترم اللہ کرے آپ کے بچوں کو خدا بڑا تکلیف تک پہنچائے. اللہ انہیں صرف علم کی دولت نہیں اپنی دولت بھی نصیب فرمائے. یہ تو خوشی کی بات ہے میرے محترم. تو یہ نسبت آپ نے اللہ کی کتاب سے دے رکھی ہے. انشاءاللہ دیکھنا کہ یہ بچے کیسے جوہر ہو کر کے نکلتے ہیں. اور یاد رکھ لو جس کی نسبت قرآن سے اللہ کی قسم یہ ہمارے علاقہ کا واقعہ ہے. آپ ایک ہندو کی لڑکی اب غور جو ہے ان کی لڑکی مسلمان کے قاری صاحب سے چوری قرآن پڑھتی تھی.
اور جب وہ موئی تو اس کا وفات ہوئی تو اس کے سارے کافر ہندو کٹے ہوئے کہ جلانا شروع کر دیا. تو قاری صاحب نے کہا بھائی اسے مت جلاؤ, اس نے قرآن پڑھا ہے, کلمہ بھی محمد کا پڑھا ہے, میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتے جلاؤ مت. انہوں نے کہا نہیں ہم جلائیں گے. تو کون ہے اگر تو نے ہماری بیٹی کو قرآن پڑھایا یا ہم سے بغیر اجازت کلمہ پڑھا ہے ہم تجھ پر کیس کرتے, ہم تمہیں قید بند کرواتے ہیں. اس نے کہا میں قید بند ہو سکتا ہوں مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بچی کو جلاؤ نہیں, یہ جلانے کے مستحق نہیں ہے. اس نے کہہ دیا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیونکہ یہ جوان تھی, میری گھر والی اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اس نے میری گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ لیا, مہربانی فرما. انہوں نے کہا نہیں ہم جلائیں. تو قاری صاحب نے وہیں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا لوگوں میں سنو اس کو جلاؤ, اگر آج اس بچی کو آگ لگ گئی تو میں بھی ان کا مذہب قبول کروں. تو انہوں نے جب آگ لگائی تو اللہ کی قسم کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی, آگ جل رہی ہے, اس کے بیچ میں اس بچی کے پسینے اس نشانی پر پسینے کی بوندیں آئی. اور انہوں نے کہا یہ لکڑیاں جل گئی, اب ایسا کرو 3 ٹائر میں جمع کے نیچے انہوں نے پٹرول ڈالا اور ایک درخت ہوگا اس پر ٹائر رکھے, نیچے پٹرول جل رہا ہے, ٹائروں کو لگ کر اوپر بچی کو ڈالا. وہ 3 ٹائر جل رہے تھے, وہ پٹرول بھی جل رہا تھا, مگر اس بیٹی کے ایک کفن کے کپڑے کو بھی ہوا تک نہیں لگی. یہ تو یہ ہے جس نے قرآن پڑھا. مجھے ایک دہلی کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تاجر نے, دیندار اور تاجر دیانتدار, سبحان اللہ, شریف تاجر نے اپنی زکات کا مال لے کر جب پہنچے دہلی کی بازار میں تو ایک کافر کی شرح میں اس نے اپنا سامان رکھ دیا. 100 گٹھ سونے کے دی, 1 گٹھ 5 بن سفید چادر میں باندھی. جب اس نے رکھا سامان تو وہ دہلی کی جامع مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ساری رات تہجد میں قرآن پڑھتے رہے اور اس سارا کو آگ لگی. تو اس چودھری نے بھیجا اپنے نوکروں کو, جاؤ اس مسئلے کو اطلاع دو, جلدی کرو, جس سرا میں تیرا سامان پڑا تھا اس سرا کو آگ لگ چکی ہے اور آپ نے سامان کا انتظام. تو جب وہ فارغ ہوئے تہجد سے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اس سرا کو آگ لگی ہے جس میں آپ کا سامان پڑا ہے. تو ہمارے چودھری صاحب نے ہمیں بھیجا, آپ ہم اطلاع دینے کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا چودھری صاحب کو کہو تیرے یہ لوہے کے گاجر تو جل سکتے ہیں, یہ اینٹیں تو جل سکتی ہیں, تیرے گھر کے پتھر تو جل سکتے ہیں, میرے ان کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگتی. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ, یہ ہے مسلمان کا عمل. سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو تو صحیح. اللہ کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر دوبارہ 1-2 درجن اکٹھے ہو کر جماعت کافروں کی آئی, امیر بھی آئے, غریب بھی آئے. اتنا بڑا تاجر 100 گٹھ سونے کی اب کیسے ادا کریں گے, اطلاع دینے کے لیے آئے کھڑے ہیں. وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ, من کان للہ کان اللہ لہ. اب وہ اللہ کے دربار میں اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے. یہ ادھر ہے, آپ نے ان کی بات سنی, آپ نے فرمایا جاؤ پوری دہلی کے اندر اعلان کرو, آج مسلمان نے دعویٰ کیا, یہ بات بڑے غور و فکر سے سن لو, آج مسلمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جتنی شرح ہے اس شرح کے لوہے کے گاجر تو پگھل سکتے ہیں. میری چادر سفید جس میں باندھا ہوا ہے سامان, اس کی لٹکی ہوئی وہ بالی اگر جل گئی تو میں کلمہ چھوڑ کر کفر کو اختیار کروں گا. یہ دعویٰ مسلمان کا اب ساری کی ساری تیری اکٹھی ہو گئی. کافر سب اکٹھی 80,000 کافر اکٹھا ہے اور آپ اشراق پڑھتے ہوئے اٹھے.
علی لاہوری کے دروازے پر جاؤ، خواجہ نور محمد دروازے پر جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جا کے پوچھو اللہ، اس اللہ کے ذکر کی لطف اور چس کیا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، جو ہی ہے دیکھا تو پوری تحریک جماعت آ گئے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آپ نے اعلان کیا اس مومن تاجر نے کہ جلدی کراؤ میرے سامان کو ایک طرف سے نکالنا شروع کرو۔ اب آگ ایک طرف کر رہے ہیں، سب سے پہلی جو نکلی گٹھ، پہلے جو آئے تھے کپڑے پر دھبے تھے، مٹی کے داغ سے میل گزیر دی، اب جو نکالا صاف انڈے کی طرح چمکتا ہوا کپڑا نکلا، لٹکی ہوئی بالی بھی موجود ہے مگر اسے بھی آگ نے نہیں جلایا۔ میرے محترم، ایک بھی نکلی، دوسری گٹھ نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، پانچویں نکلی، ایک ساتھ گٹھ نکل آئی، ایک بالی لٹکی ہوئی آگ نے نہیں جلایا۔ وہی کھڑے کھڑے 80,000 سے 40,000 دہلی کے کافر نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ تو بچی قرآن پڑھ کر جب آئی انگاروں پر تو انگارے بھی کھٹے ہو گئے، وجود پر پسینہ ہے، اس کے پورے کنبے نے کلمہ پڑھ کر جلدی سے آگ پر پانی ڈالا، اپنی بچی کو جلدی سے اٹھا لیا۔ اس کے دادا نے بچی کو چوما اور اسے کہہ دیا بیٹی تیری نسبت کسی اچھی شخصیت سے مل چکی ہے، اب جسے تو نے نسبت جوڑی میرا تعلق بھی اسی سے۔ وہ بوڑھا دادا بھی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اوپر سے آواز آ رہی تھی کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اول آخر ہے اللہ، باطن ظاہر ہے اللہ۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو تو صحیح۔ آپ بھی اللہ ہے؟ جب قبروں میں جاؤ گے تو بھائی جب نسبت رسول اللہ کی جوڑو گے، ایک چرواہا نے جب حدیث رسول اللہ سنی تو اس نے بھی کہہ دیا اللہ میری توبہ ہے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں تیرے محبوب کی صورت نہ بناؤں۔ اب جب قبر میں پہنچی تو منکر نکیر نے سوال کر دیا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو جب وہ کہے من ربوں کا تو وہ اسے کیا پتا عربی کیا ہے، من ربوں کا کیا ہے، وہ یہ ایسی داڑھی کے بال پکڑ کر پیش کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ما دینوں کا، وہ ایسے پیش کر دیتا ہے، من نبیوں کا، وہ ایسے داڑھی کے بال پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بزرگ نے اپنے خواب میں لکھا کہ میں نے دیکھا اسے کہ وہ اسی طرح خدا کے فرشتوں کیا پیش ہو رہا ہے۔ تو آخری فرشتے کو جب غصہ آیا تو نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں مابینوں کا، من نبیوں کا، مطلب کا، اب داڑھی کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم غصے میں آ کر فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے اسے پیدا کر دیا، میرا دین وہ ہے جس کی صورت بنا کر تمہارے یہاں پہنچ دیا، میرا دین وہ ہے جس نے مجھے اجازت دی کہ میں یہ صورت رکھوا کر تمہارے یہاں پہنچاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کی قبر کو اتنا بڑا کرو جتنے تک اس کی نگاہ کری جائے۔ تو میرے محترم یاد رکھ لیجئے یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پیش کر دیا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر بیعت شہید او کما قال۔ صحیح نے فرمایا ایسے پرفتنہ دور میں جبکہ میری امت کے اندر میری سنت مردہ ہو گئی ہو، میری امت میری اس سنت پر مدار کرتے ہو، مسیحیاں تالیاں بجاتے ہو، اس دور میں جو میرا امتی اس سنت کو زندہ کر لے، صحیح نے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو، کہہ دو میاں آج تمہیں مبارک ہو کہ تو نے آج روزہ میں محمد کو زندہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا نمبر جس نے اقبال کو اہمیت دی، تمام دنیا کی مذاق برداشت کیے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سے بچہ اسے تمام دنیا چھوڑ جائے گی، اکیلا کھڑا ہوگا، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی دربار میں لاؤں گا، فلاح اجر بیعت شہید، اللہ سے سوال کروں گا اللہ میاں میں نے وعدہ کر دیا تھا کہ جو میری سنت ایسے دور میں زندہ مردہ کرے گا جبکہ لوگ مذاق کرتے ہوں اپنے بگانے اس پر مذاق تاڑیاں بسیاں بجاتے کرتے ہوں اور وہ اس سنت کی معلوم کو اہمیت دے دے، صحیح نے فرمایا میں نے اس سے وعدہ کیا
تو اسے قیامت کے دن خدا کے دربار سے 100 شہید کا ثواب دلاؤں گا انعام میں. اللہ میاں اسے وہی میرا وعدہ تو پورا کر دے, 100 شہید کا خدا ثواب دے گا. 100 شہید کے ساتھ اللہ کریم فرمائیں گے محبوب کبریا اب میں نے تو آپ کے فرمان کے مطابق اسے انعام دے دیا, اب سید القونین فرمائیں گے اسے میں انعام دیتا ہوں کہ آپ کے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نفس سے جہاد کرنے والے کو تلوار والے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے. سچ ہے یا جھوٹ بولو, ایمان سے بتاؤ, سچ ہے یا جھوٹ؟ نبی کا فرمان. اور جس کے سفید بال ہے اگر اس نے منوانے سے توبہ کر لی, جب نبی کا فرمان پہنچا تو سید القونین نے فرمایا جب وہ خدا کے دربار میں آئے گا, پیشی دے گا, کھڑا ہوگا تو سر سے پاؤں تک گناہ سے ملوث ہوگا, وہ ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا آئے گا. مگر یاد رکھ لیجیے جب نگاہ قدرت اس کے سفید بالوں پر پڑے گی, اللہ فرمائے گا جبرائیل اے خدا کو ان بالوں سے کیسے حیا آئے گی جیسے کنواری عورت مرد کو دے کر شرماتی ہے. اللہ فرمائے گا جبرائیل مجھے ان بالوں سے حیا آتی ہے کہ میں حساب لوں, اس کے سفید بال لے جاؤ اسے بغیر حساب میری جنت میں. نبی کا فرمان سچا ہے یا جھوٹا؟ شہزاد پور والوں 10 سال بھی میں چاہتا ہوں اسی مجمع سے اٹھ کر نبی کے فرمان کی تصدیق کرو, مگر اٹھیں گے وہ جن کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھی ہوئی ہے. ہاں وہ اٹھے گا. سب سے پہلے کون ہے جو کہ میں محمد کی سنت کو زندہ کروں گا, نہیں منواؤں گا, نہیں اتراؤں گا؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 8, ماشاء اللہ, نمبر 9, نمبر 10, نمبر 11. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے. اب آپ یہ بھی بات میرے سے سن لو, انشاءاللہ آپ عزت کی زندگی بسر کرو. جب تک زندہ رہو گے تو جوان اٹھے کہہ دے کہ اللہ میاں ہم تیرے محبوب کی سنت کو زندہ کریں گے. ان کو ایک بات بتا دوں, کوئی ہے جوان؟ شاباش بیٹے, شاباش, جزاک اللہ. یہیں کھڑے رہو, مجھ سے ایک بات سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے لیے اٹھے ہو, سنت کے لیے جب تک زندہ رہو گے اللہ کی قسم عزت کی زندگی بسر کرو گے. جب مرو گے تو عزت کی موت مرو گے. جب قیامت کے دن اٹھو گے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اس جماعت کے سربراہ, عزت والی جماعت کے سربراہ محمد رسول اللہ کی جماعت کو اٹھو. تمہیں مبارک دیتا ہوں, جزاکم اللہ احسن الجزاء. میری محنت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پھر بھی خدا نے مجھے دے دی. میرے نوجوان عزیزوں ایک بات سن لو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, تقریر تو انشاءاللہ کر کروں. جی آج تو میں تھکا ہوا تھا نا جی. یہ مولانا عبید اللہ صاحب کی سارا جہاد ہے. یہ اللہ کا بندہ وہاں جا کر پہنچ گیا. میرے پروگرام رات دن کے لگے ہوئے تھے. اب پنجاب کے لوگ پیٹیں گے, یہ حضرت جا رہے ہیں, اس کو بھی دکھوا دیں گے کہ حضرت کدھر گئے. ہمارے دن رات کے پروگرام تھے, بس یہ پکڑ کر لایا. لیکن جواب یہ تھا کہ ایک پروگرام کے ساتھ اگر 3-4 بن جائے تو آپ میرے پاس تار بھیج دینا, تار کے بجائے گم چھوڑ. بس کل پہنچ گئے جی, چل. باقی بولے آپ کو کیا پھرا ہے, کسی کا تار بھیجوں گا, کسی کو ٹیلی فون کروں گا, پھر بھی کچھ رہ جائیں گے دیہات والے لوگ, وہ پیٹیں گے. میرا خیال ہے سواب آپ کی طرف پارسل کر دیں. میں کچھ بیمار بھی ہوں, اس کا نصف ہسپتال کا میں مریض ہوں, کیونکہ میں ان کے ہاں وہ علاج کرتے ہیں, وہ حکم دیتے ہیں کہ تقریر مت کرو. میں چوری بھاگ کر آ جاتا ہوں قرآن سنانے کے لیے. میرا حصہ یہ ہے کہ روزانے کی مزدوری ہمیں مل جاتی ہے. اگر ایک امتی نبی کے لیے اس نے ایک سنت نبی کی زندہ کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہم خوش ہو گئے, میری نجات ہوئی یا نہ ہوئی؟ آپ لوگوں کے صدقے سے میری نجات ضرور ہو جائے. تو میرے محترم آخری بات عرض کرتا ہوں, اس کی نسبت کتنی اچھی ہے, ایمان سے بتاؤ, اچھی ہے یا نہیں؟ اسی کی نسبت سے اس یہودی کی لڑکی کہاں پہنچ گئی؟ کہہ دو جنت الماوا. اے میرے اللہ, وہ جہاد کی نسبت نہیں تھی قرآن سے, اس کا مال بھی ضائع, کہہ دو اس کی جان بھی ضائع, اس کی اولاد بھی ضائع. اور صدیق کی نسبت تھی قرآن اور رسول اللہ سے, تو اس کی جان بھی قیمتی, مال بھی ہاتھ مار رہے تھے. کیوں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے سوئی کو دیوار سے لگا دیتی ہے. کہیں سوئی پڑی ہو, جب سودا ہو جاتا ہے تو سودا کے وقت اگر پہلے رسی نکالنے بندہ اپنے پیر سے تو ٹھیک, جب سودا ہو گیا راہداری کھینچ گئی, پیسے لے دے گی, تو اس وقت اگر اس نے رسی نکالنا شروع کر دی تو وہ لینے والا کہتا ہے بھائی اب اگر رسی اچھی ہے یا ٹوٹی پھوٹی یہ میری ہے, میرے سودے میں آ گئی ہے. تو صدیق کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ اب اللہ کریم نے تو فرمایا کوئی ہے جو مجھے مال اور جان دے دے. جب میں نے جان اور مال دے دی جنت کے عوض میں, تو اللہ سوال کریں گے صدیق یہ مال میں شمار تھی, ایک سوئی بھی تیرے گھر میں کیوں کھڑی ہو گئی؟ یہ ایک سوئی ایک مجاہد کے اس پھٹے ہوئے کرتے کو تو سی سکتی تھی, یہ بھی میرے حصے کی تھی, کیوں کھڑی کی؟ اس لیے آپ ہاتھ مار رہے تاکہ اللہ کے سودے کی چیز میرے گھر میں کوئی نہ کھڑی ہو, تاکہ قیامت کے دن خدا یہ بھی سوال نہ کرے. تو نہیں محترم, جب آیا صدیق اکبر باہر, ادھر دیکھیے سر سے پاؤں تک آپ نے نظر کی تو آپ کو یہ بٹن قیمتی نظر, تو آپ نے جلدی سے بٹن بھی لیے اور اسی مال میں رکھ دیے جو مال خدا کے دربار میں اللہ کے رضا سے محمد کے قدموں میں جا رہا تھا. تو آپ نے جلدی سے تاجر نکالے جہاں لگا. تو اللہ کریم کو یہ کھیل اتنا پسند آیا صدیق اکبر کا, اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے آج تو بھی اسی رنگ کا جبہ پہنو اور بٹن بھی اسی طرح کا لگا, اور جاؤ حاملہ عرش کے فرشتوں کو کہو تم بھی اسی طرح کا جبہ پہنو, بٹن بھی اسی طرح لگاؤ جیسے فرش پر صدیق نے لگایا.
جنت کی اس والی جنت کو کہہ دو تو جہنم کو بھی کہہ دو، تم بھی اسی طرح کا جملہ کہہ دو، پورے خدائی کے فرشتوں کو کہہ دو ادھر جبرائیل تم پہنچو، ادھر صدیق پہنچے نبی کے دربار میں، تاکہ میں اپنے محبوب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے صدیق کا یہ فعل مجھے کتنا پسند ہے۔ ادھر جبرائیل آئے، ادھر صدیق آئے، تو نبی نے جبرائیل کو بھی دیکھا، صدیق اکبر کو بھی دیکھا، تو آپ کا جبہ اور جبرائیل کا جبہ ایک رنگ کا، گھر کے بھی ایک رنگ کے، جبرائیل بھائی بات کیا ہے، آج میرے صدیق اور تیرا جبہ ایک رنگ کا، تو آپ نے عرض کی پیارے مبارک ہو آپ کو، اللہ کریم کو اس صدیق کا یہ فعل یہ عمل اتنا پسند ہے، صرف مجھے نہیں بنا، آج پوری خدائی کے فرشتے جو حاملان عرش کے فرشتے اس والی جنت دروازہ جہنم سے بھی نہیں پیدا کرتا، یہ جبہ پہن کر کھڑے خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا۔ تو میرے محترم یہ کیا چیز تھی؟ اس مال کی نسبت کس سے، تعلق کس سے تھا؟ رسول اللہ سے تعلق تھا، جس نے رسول اللہ سے تعلق جوڑا اس نے خدا سے تعلق جوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے، کل مفصل طور پر بتاؤں گا کہ اللہ کریم نے یہ بھی مجسمہ رحمت بنا کر بھیج دی اور ہمیں نبی بھی وہ دیا جو مجسمہ رحمت ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ، تو رحمتیں جمع کر کے اللہ نے ہمیں دی، انہیں رحمتوں کے صدقے آج ہم اس سرزمین میں اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم مسلمان اپنی شکل میں موجود ہے، ورنہ قانون موجود ہے، سابقہ انبیاء میں سے چھوٹی غلطی ہوئی رات کو ہی صبح کو گھروں سے بادر نکالا، بادر بن کر نکل گئے، رات کو گناہ ہوا، صبح بادر، صبح ہوا رات کو رشت بن کر نکل گئے گھر سے۔ میرے محترم اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہم پھر بھی اپنی ہی شکلوں میں موجود ہیں، یہ کس کا محابہ، کس کا صدقہ ہے؟ یہ مدینہ منورہ کی مسجد اجابہ کی دعا نبی کے آسمان پر معلوم۔ تو اس لیے محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے بچوں کی نسبت تعلق اسی کے ساتھ ہو، اور آپ کی جان کا تعلق بھی، آپ کے مال کا بھی تعلق ہے۔ تو میں عرض کروں گا، میں صرف خیر دلالت کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی تھوڑے سے مجمع میں سے اگر آپ حضرات 10 آدمی بھی کھڑے ہو جائے، 1,000 روپیہ محمد کے مہمانوں کو دیتے چلے، تو میرا خیال ہے آج جیسی کامیابی پھر دنیا زندگی میں ایسی نہیں ملے گی۔ یہ مال ہے ہاتھ کی بیل، کوئی ہے ایسا آدمی جو اپنے ہاتھ کی بیل آج محمد کے مہمانوں کے لیے پیش کر دے؟ سب سے پہلا آدمی کوئی ہے اٹھے، اور 10 آدمی مجھے چاہیے 1,000 اس مدرسے کے محمد کے مہمانوں کے لیے پیش کر دے۔ جلدی سے چاہتا ہوں، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خدا نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، جو آپ نے پہنا ہے وہ پرانا ہو جائے گا، جو کھایا ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے دربار میں دو گے وہ جمع ہو جائے گا۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قربانیوں سے ہی ہمارے ہاں تک پہنچا ہے۔ اگر وہ قربانی صحابہ نہ دیتے، ہمیں تو گنگی بنائی ہوئی ہے، آج اگر ہم گھر میں کاروبار چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو 2-3 سال ہم اپنے گھر کا ساز و سامان کھا سکتے ہیں۔ وہ قربان تھے ان صحابہ پر جن کے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی، بچے چند دن کے فاقے میں گزارتے تھے، گھر والی فاقے میں گزار رہی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو ایک صحابی دوڑا گھر میں گیا، کچھ ہے؟ فرمایا بچے تو 8 دن سے فاقے کی حالت میں آئے، ابھی رو کر چلے گئے باہر، تو صحابی جلدی سے باہر نکل گیا، باہر میں پہنچا، ایک بدو کھڑا تھا، اس بدو کو کہا پیارے مزدوری چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے اونٹوں کو پانی پلاؤ، یہ رسی کے ڈول، اس نے رسی بھی دی، ڈول بھی دیا، رسی تھی کمال کی اور ایسی تھی سخت کہ وہ جلدی سے نکال رہا تھا، اسے فکر تھا کئی سارے صحابہ نے پہنچائے میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو جلدی سے کھینچتا ہے پانی کو اور پانی پلا رہا ہے، سامنے جب پانی پی لیا تو اس کے ہاتھ کے جتنا چمڑا تھا یہ گزر گیا اور خون کے چھینٹے منہ پر پڑی، اس وجود پر پڑی، خون کی پرواہ نہیں، ہاتھوں کی پرواہ نہیں، اتنی جلدی سے کیوں کر رہا ہے کہ صحابہ پہلے پہنچ جائے، میں بھی صحابہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ محمد کی خدمت میں لے جاؤں۔ کیا ہے یہ؟ ایمان کی علامت ہے۔ تو وہ جلدی سے کھینچتا ہے جب، تو اس نے 8 کلو لیے، 8 کھجور کے، دوڑتے ہوئے گھر آئے، 3 حصے کیے، ایک بچوں کا، ایک گھر والی کا، ایک اپنا لیا، وہ جا رہا ہے۔ گھر والی نے کہا آپ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں اپنا حصہ صحیح کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو گھر والی نے کہا بات سنو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آج 8 دن کا فاقہ ہے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ سارے حصے کو کھا جاؤں جتنا یہ مجھے محبوب ہے، اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز میرے راستے میں دو گے تو تب میں بھی محبوب جنت ہوں، تو اس لیے یہ میرا حصہ بھی لے جاؤ۔ جب ماں کا حصہ نے لے جانے کا ارادہ کیا تو بیٹوں نے کہا ابا جی ہمارا حصہ بھی محمد کے قدموں میں لے جاؤ پیش کر۔
تو میرے محترم ساتھیوں جب یہ وہ کھجور اٹھا کر آگے جا رہا تھا کپڑے وہی خوش رقبت ہے وجود پر چہرے پر داغ ہے مگر اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب میرے محبوب کو جا کر اطلاع دو پیارے ایک صحابی اتنی سی کھجور سر پر لے کر آ رہا ہے اس کی نشانی یہ کہ اس کے وجود پر خون کے دھبے لگے ہوئے جلدی اٹھا مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جاؤ اس کا استقبالیہ کرو اس سے خود یہ کھجور کی گٹھلی یہ لے کر اس کھجور کے ڈھیر پر رکھ دو قیامت تک اگر آپ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے رہو مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اتنی برکت میں نے ڈال دی ہے کہ قیامت تک یہ ڈھیر ختم نہیں ہو. تو میرے محترم ساتھیوں میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں آپ کا مہمان ہوا میرے میزبان میں نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ 10 آدمی اس بڑے شہر اور بڑے اجتماع سے 10 آدمی 1,000 دے دے میں دعا مانگتا. کوئی ساتھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی؟ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرما دے. بہت اچھے. آپ کو صدیق کا مقام حاصل ہوگا. صدیق نے ہر پہلو میں سبقت کی. کوئی فاروق کے حصے کا اٹھ جائے. فاروق نے بھی رضی اللہ تعالیٰ ارادہ کیا تھا کہ آج آدھا مال خدا کا دربار میں لے آؤں گا محمد کے قدموں میں. کوئی اور جلدی سے سوچنے کی بات نہیں ہے. 1,000 کیا ہے آپ کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ دیا ہے سب کچھ نعمت سے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے آپ اپنے آپ کی محل پیش کر دیں شاید یہ قبول ہو جائے. یاد رکھو اگر یہی نہیں لوگے لگے گا ضرور تو اللہ عالم کہاں کا چھوٹا ہے. اور کون ہے حضرت جو اٹھ کر کہہ دے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جلدی سے آپ صلاح نہ کریں مشورہ نہ کریں. مشورہ تو مومن کرتا ہی نہیں ہے. دیکھ لو ارادہ کر لو. ہمارے بزرگ فرماتے ارادہ کر لو. ارادے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. غیر سے رزق دے گا ومن یتق اللہ مخرجا یرزقہ. جلدی سے آپ حضرات نے دیکھ یہ سارے کے سارے آپ غریب ہیں. غریب تو نہیں الحمدللہ. آپ کو اپنے مدرسے کے لیے میں نے دعوت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت رزق دیا ہے. اس سے کیا کہ اللہ نے آپ کو بچے بھی دیے تندرستی بھی دی اور کمانے کے اللہ نے شعور بھی دیا ہاتھ بھی دیے. ان کے ہاتھوں کی قیمت بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. ان آنکھوں کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. اور کون ہے حضرات آپ میں سے جو کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ میں 1,000 میں بھی دوں گا محمد رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے. سلطان محمود غزنوی نے ایک گیس اور بتی دی تھی اور اس اللہ تعالیٰ کے نبی کے مہمانوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی اللہ جس نے آج ہمیں کافروں کے ضرور ہٹا کر اللہ میاں تیرے گھر میں باعزت تیری کلام فرمائی آج ہماری ابتدا ہے کہ آج آپ اس کو محمود کی زیارت نصیب فرما. جب وہ سویا تو نبی کی زیارت نصیب ہو. تو میرے محترم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محمد رسول اللہ کا خط دکھلائے گا. اگر 1000 زیادہ ہے تو 500 آدمی 500 کر لو. جلدی سے 20 آدمی کھڑے ہو جاؤ. اب تو 18 آدمی چاہیے. 500 بھی کسی کے پاس نہیں ہے. 500 والا اٹھ کھڑا ہو جائے جزاکم اللہ. یا تو ہاتھ کھڑا کرو کہ ہم کچھ نہیں دینا چاہتے. تو میں اور بات سنا دوں آپ کو. یہ مدرسہ آپ کا ہے یا نہیں بولو. ماشاء اللہ دینے والے تو بہت اچھے ہیں. ہاں جی اگر آپ 500 بھی نہیں دیں تو 200 لکھوا دو. 200 بھی نہیں لکھوا سکتے 100 لکھواتے چلو. آخر میں آپ کا مہمان ہوں کچھ میری بھی عزت ہے کہ نہیں بولو. جزاک اللہ لکھو بھائی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بلند فرمائے. آپ کے بچوں میں مال میں برکت فرمائے. جو میری عزت کرے گا اللہ اس کی بھی دوبارہ عزت کرے گا انشاءاللہ. دگنی عزت کرے گا. میں آخر مہمان ہوں اور آپ کے مدرسہ کے لیے میں نے اب یہ بات کر دی. اب میری بات کو جانے نہ دینا. اگر جانے دو گے تو اس پہ آپ دھوکا کھاؤ گے. یہ یاد رکھ لینا. خدا قادر ہے بے ریاض ہے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ. اگر آپ کتے پر بھی احسان کرو گے تو اللہ فرمائے میں اس کتے کا بدلہ بھی احسان تم سے بھی کروں گا اور اس کا بدلہ بھی دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کر صرف مدرسے کی اپیل کی کہ اگر آپ لوگوں میں شرکت ہے تو اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کچھ دے دو. اور کون ہے جو ساتھی اٹھے 100 روپیہ جزاک اللہ دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کے کیا نام ہے جزاک اللہ. اور کون ہے جزاک اللہ ایسے جلدی سے کھڑے ہو جائے. ابھی سے پورا ہوتا ہے کام. تو ہمت مردہ مت دے خدا. یہ تو ہاتھ کی محل ہے. 100 روپیہ کیا وہ قدرتا ہے. اور کوئی ہے ساتھی جلدی سے اٹھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے بہاولپور اسلامی مشن کے اندر 3 آیتیں پڑھی 100 بوری دانے کی لکھوائی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے.
قرآن کی محبت کا فرما، اسلامی جدید کی محبت کا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، علماء صلاح کی شوقت نصیب فرما، اے اللہ ہمارا دین تجھے اچھا فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، قبر حشر کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، زندگی وہ عطا کر کے تیری رضا اور محبوب سے شامل ہے، جب تک تو زندہ رکھی ایمان اسلام ختم بال ایمان فرما دینا، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، دین دنیا کی ان سے مالبار فرما، شر شیطان سے مخلوقات سے محفوظ فرما دے، اے اللہ اس مدرسے میں ترقی عطا فرما، جو سالہ پڑھا رہے ہیں ان کی علم میں برکت فرما، جو طالب پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی پڑھائی میں برکت فرما، جو لوگ مانگرین ان کے مال جان میں برکت فرما، ایمان اسلام میں برکت فرما، اے اللہ جتنے ساتھی تم قریب سے چل کر آئے ان کے چلانے کو بیٹھنے کو سنت منظور مقبول فرما، اے اللہ ہماری دلی مراد شری مطابق پوری فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت فرما دے، جو نحوس بھی ہے جو دستیاں ہے ساری ختم فرما دے، جو ہمارے اندر اللہ میاں بغض حسد آیا ہوا ہے اس کو ختم فرما، ہمیں قوت محبت کی توفیق عطا فرما، میل جول والے کی نصیب فرما، جماعت کے ساتھ چل قدم اپنی رضا کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو محبوب تیرے یاد کی بات نصیب فرما، سیرتاً صورتاً قولاً فعلاً ظاہراً باطناً محمد کا سچا پکا غلام بنا دے، اپنے خلائق کی بات نصیب فرما، محبوب کی سنت کا پابند بنا دے، اے اللہ ہر مسلمان کا اپنے گھر کے 5 وقت کی حالت نصیب فرما، مرد عورت کو اپنے سر پر آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے سالمیت کی بات فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے سدر سے محمد کی شدت تعلیم جاری فرما، ہماری ملک کی فوج کو ایمانی اسلامی جذبات عطا فرما دے، اے اللہ ان کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب نصیب فرما دے، جو دشمن اپنے ملک کے لیے کندھے عزائم رکھ کر بیٹھے انہیں اپنے عزائم سے نابود فرما، ملک پاکستان کی عزت مال جان کی حفاظت فرما، جہاں جا کر محبوب کی امتی ہے اللہ ان کے مال جان کی عزت کی حفاظت فرما، جو مسلم کچھ فسادات سے مسلمان دشمنوں کے پنجوں میں پھنسے ہوئے ان کی مدد فرما دے، افغانستان مجاہدین کی مدد فرما دے، اے اللہ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی مال جان کی عزت کی حفاظت فرما دے، مسلمان کی اتفاق اتحاد جب دینے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے چھوڑے سے بڑے حاکم کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، رشوت کی لعنت کو ختم فرما دے، جھوٹ والی لعنت کو ختم فرما دے، پھیری والی لعنت کو ختم فرما دے، اے اللہ داس اور جوئے کی لعنت کو ختم فرما، ہم سے وہ کام کرا جس میں تو راضی تیرا محمود راضی، اے اللہ جن ساتھیوں نے ہمارے جیسے بیکار ناکارہ انسان کو بلایا ان کے مال جان میں برکت فرما دے، اے اللہ ان کو دوبارہ عزت عطا فرما دے، خالد صاحب کے مال جان میں برکت فرما، جو مہاجرین ان کے مال جان میں برکت فرما، ان کے علمی دولت جن کو دی ہے اللہ ان کے علم میں برکت فرما دے، اخلاص کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تکبر و غرور سے نجات عطا فرما دے، ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تو راضی